السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. معزز سامعین و سامعات، آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو بنگلور دروس کے ہمارے احباب نے منعقد کیا ہے، الحمدللہ بھی آپ نے پہلا خطاب شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا سماعت فرمایا۔ انہوں نے آپ کو بتایا کہ شرعی نقطۂ نظر سے حصول رزق کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں، روزی کے مسائل، رزق کے مسائل، ہم میں سے بیشتر اس سے دو چار ہیں۔ تو شیخ محترم نے بہت سارے ایسے اسباب آپ کو بتائے ہیں کہ جن معنوی اسباب کو اپنا کر رزق کی مشکلات کا ہم زندگی میں سامنا کر سکتے ہیں اور مقابلہ کر سکتے ہیں، اور زندگی کی ان دشواریوں سے، دشوار راہوں سے اور زندگی کی مشکلات سے خود کو نکال سکتے ہیں۔ اب میرا جو خطاب ہے، آپ نے عنوان دیکھا اور ابھی آپ نے ہمارا عنوان سنا کہ چند جامع دعائیں اور ان کا معنی و مفہوم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جہاں ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں آپ نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس لیے کہ انسان بسا اوقات دعا کے نام پر کچھ ایسی چیزیں مانگ لیتا ہے جو انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان کبھی کبھار اپنی دعاؤں میں شر کو مانگتا ہے، خیر کو مانگنے کی طرح، جس طرح خیر مانگا جاتا ہے، بھلائی مانگی جاتی ہے، انسان کبھی کبھار اس طرح اپنی دعاؤں میں اللہ سے شر مانگنے لگتا ہے، حالانکہ اسے شعور نہیں ہوتا کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ میرے حق میں شر ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کی جلد بازی کی وجہ سے۔ اس لیے محترم بھائیوں، محترم بہنوں، کیا مانگنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، یہ سب کچھ سلیقہ کتاب و سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو جب بھی اللہ سے ہم مانگنا چاہتے ہیں، دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ دعا کے وہ مسنون کلمات، وہ مسنون الفاظ جو کتاب و سنت میں آئے ہیں، ان مسنون الفاظ کے ساتھ مانگیں۔ اس میں ہوگا یہ کہ دعا میں ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ اپنے الفاظ میں جب ہم مانگتے ہیں نا، غلطی کر جاتے ہیں، ہم نہیں مانگنے کی چیز مانگ لیتے ہیں یا مانگنے کے طریقے سے نہیں مانگتے۔ اس لیے یاد رکھیے، پیارے نبی سے اور کتاب و سنت میں ثابت شدہ جو دعائیں ہیں، پوری کوشش کریں کہ وہ دعائیں یاد کریں اور انہی صیغوں کے ذریعے، انہی جملوں کے ذریعے، انہی الفاظ کے ذریعے سے آپ اپنے رب سے مناجات کریں، مانگیں اور دعا کریں۔ قرآنی دعائیں تو ماشاءاللہ ہم میں سے بہت ساروں کو بہت ساری دعائیں یاد ہوں گی۔ آج میں کچھ دعائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ ساری وہ دعائیں جو احادیث میں آئی ہیں اور بڑی پیاری دعائیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی دعا ذرا لمبی ہو، بڑی ہو، لیکن بار بار پڑھنے سے انشاءاللہ وہ دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ اور دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے کیا کیا مانگا ہے اور کیا کیا مانگنا چاہیے۔ تو چند جامع دعائیں میں آپ کے سامنے آج کے اس گفتگو میں اور آج کی اس ملاقات میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سنیں گے اور ان دعاؤں کو یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی اور بچوں کو یاد دلانے کی بھی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ زندگی میں دیکھو، استغفار کی بڑی اہمیت ہے، حکم ہے بار بار استغفار کرنے کا۔ اب استغفار کے بہت سارے صیغے ہیں۔ اگر آپ استغفر اللہ کہتے ہیں وہ بھی استغفار ہے، اللہم اغفر لی کہتے ہیں وہ بھی استغفار ہے، رب اغفر لی کہتے ہیں وہ بھی استغفار ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے کچھ اور لمبے صیغے بھی بتائے ہیں۔ استغفار کی کچھ دعائیں ہمیں کتب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو ہے ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک دعا ہے، پیارے نبی اللہ سے یہ مانگتے تھے، کہتے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سارے گناہوں سے کون سے گناہ مراد ہیں؟ اسی کی آگے تفسیر ہے، دقہ وجلہ، میں نے چھوٹا گناہ کیا ہو اسے بھی معاف کر دے، میں نے بڑا گناہ کیا ہو اسے بھی معاف کر دے، میری چھوٹی غلطیوں کو بھی معاف کر دے، میری بڑی غلطیوں کو بھی معاف کر دے، اولہ وآخرہ، جو پہلا گناہ میں نے کیا ہے وہ بھی معاف کر دے، اور جو آخری گناہ اب تک میں نے کیا ہے وہ بھی معاف کر دے۔ اول و آخر معاف ہو جائے تو درمیان کے تو معاف ہے ہی، اولہ وآخرہ، از اول تا آخر جتنے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں معاف کر دے مجھے، علانیتہ وسرہ،
اور جو گناہ میں نے لوگوں کے سامنے کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، وہ سرہ، اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر میں نے کیے ہیں۔ تو بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ۔ استغفار کا ایک اور صیغہ، اللہ رب العزت سے مغفرت مانگنے کا ایک اور صیغہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ کہتے تھے، آپ فرماتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت۔ کیا مطلب؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے بہت پہلے کیے ہیں، وما اخرت ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے بعد میں کیے ہیں، وما اسررت ان گناہوں کو بھی معاف کر دے میں نے چھپا کر کیے ہیں، وما اعلنت ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جنہیں میں نے لوگوں کی نظروں کے سامنے کیا ہے، وما انت اعلم به منی اور کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں کر کے میں بھول چکا ہوں، مجھے یاد نہیں، پر وہ تیرے علم میں ہے پروردگارا، میرے ان سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو تو ہی معاف کرنے والا ہے، لا الہ الا انت، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ یاد رکھو، اللہ سے مانگتے ہوئے بار بار اس کے اسماء و صفات کا حوالہ دینا چاہیے، اس کی وحدانیت کا حوالہ دینا چاہیے۔ یہی دیکھو دعا ختم ہو رہی ہے، لا الہ الا انت، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی توحید، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفت وحدانیت کے حوالے سے اپنے رب سے جو ہے بخشش مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ اور یہ سب دعائیں پیارے نبی مغفرت کی کیا کرتے تھے، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف اور آپ معصوم عن الخطا تھے، اور اس کے باوجود استغفار کی، مغفرت کی اتنی دعائیں آپ کی زندگی میں۔ تو مجھ جیسے اور آپ جیسے گنہگاروں کو آخر سوچو کہ کتنی دعائیں نہیں مانگنی ہوں گی اور اپنے رب سے کتنا استغفار نہیں کرنا ہوگا۔ استغفار کے حوالے سے آئے ہوئے صیغے اور استغفار کے حوالے سے آئی ہوئی یہ دعائیں اگر ہم اپنے گناہوں کے شعور کے ساتھ، اپنی خطاؤں کے احساس کے ساتھ اور اپنی غلطیوں پر ندامت کے ساتھ یہ سب دعائیں پڑھیں گے نا، اور یہ سب دعائیں اللہ سے مانگیں گے، ضرور رب العزت ہمیں ہمارے گناہوں کے دھبوں سے پاک کر دے گا، صاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کی جو چیزیں دعاؤں میں، اس میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے اخلاق، کردار، اچھی عادتیں، بری عادتوں سے نجات، یہ سب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعائیں سکھائی ہیں۔ چنانچہ ایک دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے، کہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے، اور برے اخلاق کو، بری عادتوں کو، بری صفات کو مجھ سے پھیر دے، کہ بری صفات اور برے اخلاق اور بری عادتوں کو مجھ سے تو ہی پھیر سکتا ہے۔ کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے دعاؤں میں، اس دعا میں کیسا تواضع ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے انسان کو اپنے اخلاق پہ بڑا ناز ہو چلتا ہے، اپنے کیریکٹر پہ اسے غرور ہو چلتا ہے۔ نہیں، اچھے اخلاق رکھو مگر اچھے اخلاق کا غرور نہ ہو، اچھا عمل رکھو مگر اچھے عمل کا غرور نہ ہو، ورنہ یاد رکھو یہ گنہگار انسان گنہگار ہوگا، لیکن گناہوں کے ساتھ اس کے دل میں ایسی ندامت ہوگی جو ندامت اسے رب کی نظروں میں بخشش کا مستحق بنا دے گی۔ اور ایک صاحب اخلاق اور صاحب عمل ہوگا، لیکن اس کے اندر اتنا غرور ہوگا اپنے عمل کا، اپنے اخلاق کا، وہ غرور اسے جہنم رسید کرے گا۔ اخلاق کے ساتھ تواضع، اخلاق کے ساتھ عاجزی، اور اخلاق کے ساتھ انکساری۔ تو پیارے نبی کہتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، اللہ مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے، فإنہ لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے۔ اللہ نے سورہ نور میں فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اے میرے بندو، اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو، تم میں سے کبھی کوئی پاک نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی صاحب اخلاق ہو نہیں سکتا۔ یہ رب کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ جو تمہیں خوش اخلاق بناتا ہے، صاحب کردار بناتا ہے۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، اے اللہ برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت، کہ برے اخلاق کو مجھ سے تو ہی پھیر سکتا ہے۔ آج ہم میں سے خاص کر نوجوان طبقے کو بڑی شکایت ہوتی ہے، اس میں سے بہت سارے آ کے اظہار بھی کرتے ہیں علماء کے پاس، خطیب صاحب کے پاس، مسجد کے امام کے پاس، کہ میرے اندر فلاں عادت ہے، فلاں بری عادت ہے، فلاں بری صفت ہے، چھوڑنا چاہ رہا ہوں میں۔ بہت اچھی بات ہے، ارادہ ہوا ہے چھوڑنے کا تو رب سے توفیق مانگو۔ تمہارے ارادے کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق بھی مانگنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو، نہ تم کوئی نیکی کر سکتے ہو، نہ تم کسی گناہ سے بچ سکتے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے لا حول عن المعصیہ ولا قوت علی الطاعت الا باللہ۔
اے اللہ تیری مدد کے بغیر میں کسی برائی سے بچ نہیں سکتا ہوں، اور تیری مدد کے بغیر میں کوئی نیکی بھی کر نہیں سکتا ہوں، نیکی کرنے کے لیے تیری مدد چاہیے، اور گناہ سے اور برائی سے بچنے کے لیے تیری توفیق چاہیے۔ یہی توفیق مانگی گئی ہے اس دعا میں، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اور اسی سے ایک ملتی جلتی ایک اور پیاری دعا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی اور ابھی خواب میں سکھائی۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، پیارے نبی تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد میں آپ پر غنود کی طاری ہو گئی اور آپ خواب دیکھنے لگے، عالم خواب میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نماز جاری ہے، آپ کی تہجد جاری ہے، اور در خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو یہ دعا سکھائی، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ چھوٹے چھوٹے تین جملے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اچھے کام کرنے کی توفیق دے دے، میری زندگی کو اچھے کاموں میں مشغول کر دے، میرے شب و روز کو اچھے کاموں میں مشغول کر دے، میرے لیل و نہار کو اچھے کاموں میں گزار دے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اور اے اللہ منکرات سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، جو برائی ہے مجھے اس سے بچا لے، جو شر ہے مجھے اس سے دور کر دے، جو منکر ہے مجھ میں اور منکر میں فاصلے پیدا کر دے۔ اور تیسری چیز جو مانگی گئی بہت بڑی چیز ہے، کیا ہے؟ وحب المساکین، اے اللہ غریبوں کی محبت مانگتا ہوں، مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، میرے دل میں مسکینوں کی محبت ڈال دے، معاشرے کے ہر غریب سے مجھے محبت ہو، معاشرے کے ہر مسکین سے مجھے محبت ہو۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے امیروں سے سب کو محبت ہوتی ہے، مالداروں سے سب کو محبت ہوتی ہے، نہ صرف ہوتی ہے، لوگ اس محبت کا بڑا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھو وہ محبت حقیقت میں انسان سے نہیں دولت سے ہوتی ہے، روپیے پیسے سے ہوتی ہے، وہ انسانیت سے محبت نہیں، وہ اخلاق سے محبت نہیں، وہ کیریکٹر سے محبت نہیں، سچی محبت انسانیت سے محبت، جی اخلاق سے محبت، یہ غریبوں سے محبت کرنے میں ہے۔ پیارے نبی نے یہ چیز اللہ سے مانگی ہے، حب المساکین، اے اللہ میرے دل میں مسکینوں کی محبت ڈال دے، مسکین کو اگر میں دیکھوں اسے حقیر نہ جانوں، غریب کو اگر میں دیکھوں حقیر نہ سمجھوں، تو مسکین اور غریب پہ جب بھی میری نظر پڑے جذبہ ہمدردی سے میرا دل معمور ہو جائے اور میں اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ جاؤں۔ سوچو ہم نے کبھی دعاؤں میں یہ چیز مانگی ہے؟ غریبوں کی محبت، مسکینوں کی محبت، اللہ اکبر، ناداروں کی محبت، بیواؤں کی محبت، یتیموں کی محبت، دھتکارے ہوئے لوگوں کی محبت۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اسی طرح سے حضرات انسانی زندگی میں طہارت اور پاکی، چاہے وہ ظاہر کی پاکی ہو چاہے وہ باطن کی پاکی ہو، طہارت اور پاکیزگی کا بھی جو ہے بڑا کردار ہے، اور میرے اور آپ کے ظاہر و باطن میں جو صفات مطلوب ہیں اس میں سے طہارت اور پاکیزگی، کہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو ہمارا باطن بھی پاک ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بھی بہت ساری دعائیں فرمایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ظاہر و باطن کی طہارت مانگا کرتے تھے۔ ہماری جو اعضاء ہے نا، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ دل، یہ دماغ، آپ سوچو ہر عضو سے جڑے ہوئے کتنے گناہ ہیں، زبان سے جڑے ہوئے کتنے گناہ ہیں، آنکھوں سے جڑے ہوئے کتنے گناہ ہیں، یہ دل میں جو ہے کتنے گناہ بستے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعضاء و جوارح کی پاکیزگی کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ کیا ہے دعا؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق کی بیماری سے پاک کر دے۔ نفاق بہت بڑا روگ ہے، بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق کے مرض سے، نفاق کے روگ سے اور نفاق کی بیماری سے پاک کر دے۔ منافقت نہ ہو میرے اندر، میرا دل یہ ایمان کا چراغ بن جائے، ایمان کی روشنی سے معمور ہو جائے، کفر و نفاق سے اس دل کو پاک کر دے۔ وعملی من الریاء، اور اے اللہ میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، میں جو بھی عمل کروں تھوڑا ہو کہ زیادہ، چھوٹا ہو کہ بڑا، اس میں اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے مجھے بچا لے۔ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اور اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میری زبان پہ جھوٹ نہ آئے، میری زبان جھوٹ نہ بولے، میری زبان ہمیشہ سچائی کی عادی ہو، اس زبان سے ہمیشہ سچائی نکلے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھ اس کو خیانت سے پاک کر دے، میں آنکھ سے کوئی خیانت نہ کروں، میں آنکھ سے کوئی غلط منظر نہ دیکھوں، میں اپنی آنکھ سے کسی کو غلط نظر نہ دیکھوں، میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ فَإِنَّكَ، کیونکہ خیانت سے کیوں تعبیر کیا جا رہا ہے جانتے ہیں؟ آدمی جب کسی پہ غلط نظر ڈالتا ہے، کسی عورت پہ، کسی لڑکی پہ، کوشش کرتا ہے کہ اسے ایسے دیکھے اور ایسے نظر ڈالے کہ دوسرے لوگ اسے نہ دیکھیں، اسی لیے اس کو خیانت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔
اس لیے کہا میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ میں خیانت کر رہا ہوں، میری خیانت کو یہ مخلوق جانے کہ نہ جانے تو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی تو جانتا ہے، اور علیم بذات الصدور ہے، اس سینے میں اس دل میں کیا باتیں چھپی ہوئی ہیں ان ساری باتوں کو تو جانتا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اور یاد رکھیے یہ میری اور آپ کی زندگی اس وقت تک پاکیزہ نہیں ہو سکتی، میرا اور آپ کا ظاہر و باطن اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لقمہ پاک نہ ہو جو لقمہ کے صبح و شام ہم کھایا کرتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کی طلب کے حوالے سے بھی ہمیں دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے حلال روزی سے نواز دے اور حلال روزی دے کر حرام سے بے نیاز کر دے مجھے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور اے اللہ مجھے تو ہی دے، تو ہی نواز، اور اتنا نواز کہ میں تیرے سوا ہر مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤں، تو ہی خالق ہے، تو ہی نوازنے والا ہے، تیرے ہی آگے میں جھکوں گا، تجھی سے مانگوں گا، اور تیرے ہی در کا میں بھکاری بنوں گا، کسی مخلوق کے در کا بھکاری مجھے نہ بنا۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اپنے اتنے فضل سے نواز دے، اتنے کرم سے نواز دے کہ میں بے نیاز ہو جاؤں تیرے فضل کو پا کر۔ اسی سے ملتی جلتی دعا، اللہم بارک لی فیما آتیتنی وقنعنی بما رزقتنی، یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے، مال میں برکت کی دعا۔ کہا کہ اللہم بارک لی فیما آتیتنی، اے اللہ تو نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں برکت دے۔ اللہ سے مال کی کثرت نہ مانگو، مال میں برکت مانگو ہمیشہ سے۔ مال کثرت سے ملے آپ کو، اگر وہ بے برکت ہو تو یہ کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی، کیسے آیا اور کیسے چلا گیا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مال تھوڑا ہو مگر برکت والا ہو تو یہ برکت والا مال آپ کو زندگی میں ہمیشہ سے ایک سرمایہ کی طرح سے آپ کے ساتھ لگا رہے گا۔ اس لیے مال کی کثرت نہ مانگو، مال میں برکت مانگو۔ پیارے نبی نے اسی برکت کی دعا سکھائی، اللہم بارک لی فیما آتیتنی وقنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے دے رکھا ہے اس میں برکت سے مجھے نواز دے، اور جو کچھ تو نے مجھے رزق دے رکھا ہے اس پہ قناعت بھی نصیب کر دے۔ جس حالت میں تو نے مجھے رکھا ہے، جس پوزیشن میں تو نے مجھے رکھا ہے اس پہ میں کلی قناعت کروں، اپنے سے بڑوں کو، اپنے سے اونچوں کو اور اپنے سے زیادہ کمانے والوں کو للچائی ہوئی نظروں سے میں نہ دیکھوں۔ کتنی پیاری دعائیں، یعنی ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھنے والی دعائیں۔ اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بہت ساری چیزوں سے پناہ بھی مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندگی میں بہت ساری چیزوں سے پناہ بھی مانگنی ہے۔ کن کن چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے؟ بہت ساری ہیں، اس حوالے سے بھی دعائیں، ایک دو دعائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ بہت اہم دعا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ نعمت ملی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی نعمت ملی ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے کسی نعمت سے نہیں نوازا، نہیں، ہر ایک کو اللہ نے نعمت سے نوازا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ہماری ناشکری ہے، میری ناشکری ہے، مجھے ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے۔ نعمتوں کا احساس اگر ہو جائے نا تو یوں لگے گا، محروم رہ کر بھی یوں لگے گا زندگی پوری جیسے نعمتوں میں گزر رہی ہو۔ تو یہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ نعمت چھین نہ جائے۔ اس لیے کہا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ تیری نعمتوں کے ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہیں وہ زائل ہو جائیں، فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اس سے پناہ چاہتا ہوں، میری نعمتوں کی حفاظت فرما لے۔ وتحول عافیتک، اور زندگی میں جو چین، سکون، عافیت ہے، سلامتی ہے، اطمینان ہے، اے اللہ اس کی بھی حفاظت فرما لے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ عافیت رخصت ہو جائے اور اس کی جگہ امراض آ جائیں، ٹینشن آ جائیں، دکھ آ جائیں، درد آ جائیں، میری عافیت کی حفاظت فرما لے۔ وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک، اور اللہ میں اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ تیری ناراضگی اچانک میری زندگی میں آ جائے۔ ہم زندگی میں کب کون سی ایسی غلطی کر دیں کہ اللہ کا غیظ و غضب ہم پہ نازل ہو جائے، کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ جو زبان ہے نا بڑی خطرناک زبان ہے، کبھی ایسی لغزشیں زبان سے ہم کھاتے ہیں، زبان کے ذریعے سے، کہ اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا وفجاءت نقمتک، تیری اچانک آنے والے غصے سے ہم جو ہے، تیری اچانک آنے والی پکڑ سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ وجمیع سخطک، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو پھر سے ایک بار میں دعا دہرا دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ چار اور چیزیں، چار اور باتیں جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ اے اللہ ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو علم کے فائدہ نہ دیتا ہو۔ علم اس کی شان ہی یہی ہے، وہ جہاں ہوگا، جتنا ہوگا، صاحب علم کو فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن کبھی کبھار مجھ علم حاصل کرنے والے کے اندر اتنا شر ہوتا ہے، میرے اندر اتنی بدعملی ہوتی ہے
کہ جو علم میں نے حاصل کیا ہے اس علم کا فیض اور فائدہ دوسروں کو پہنچانا تو درکنار، اس علم کا فائدہ خود میری اپنی ذات کو بھی نہیں ہوتا ہے. کہا اے اللہ ایسے علم سے مجھے بچا لے جو نفع نہ دیتا ہو، علم غیر نافع سے مجھے بچا لے. ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جس دل میں کہ خشوع خضوع نہ ہو، جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو، جو دل نرم نہ ہوتا ہو، جو دل پسیجتا نہ ہو، جو دل کے جھکنا نہ جانتا ہو تیری عظمتوں کے آگے، تیری کبریائی کے آگے، تیرے کلام کو سن کے جو دل نرم نہ پڑتا ہو، میں ایسے دل سے بھی پناہ چاہتا ہوں. ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو کہ سیر نہیں ہوتا ہے. ہماری بہت ساری ارمانیں ہوتی ہیں، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، مگر ہمارا مسئلہ ایسا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. زندگی میں لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی خواہشات نہیں رکھنا ہے، جو ملے جتنا ملے اس پہ بس کرنا ہے. اس لیے پیارے نبی نے کہا وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، ایسا مزاج، ایسی طبیعت، ایسا نفس جو سیر نہ ہوتا ہو اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، اور ایسی دعا سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں جو کہ قبول نہ ہو، جو سنی نہ جائے. مجھے مستجاب الدعوات بنا دے اور میں جو بھی مانگوں تو مجھے شرف قبولیت سے نواز دے پروردگارا. محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ نے دیکھا کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. سب ایک ایک سطر اگر لکھیں گے نا مشکل سے ایک ایک سطر کی ایک ایک دعا ہے، لیکن دیکھو کہ معنی اور مفاہیم کے سمندر ہیں ایک ایک دعا میں. ہم سب کو، آپ سب کو کوشش کرنی چاہیے یہ بار بار سنیے، بار بار سننے سے یہ دعائیں یاد ہو جائیں گی. یا شروع میں دیکھ کر لکھ کر پڑھیے، دیکھ کر پڑھتے رہیں گے، بار بار پڑھنے سے یہ دعائیں یاد ہو جائیں گی. اور جب یاد ہو جائیں گی تو اپنی ہر دعا کا حصہ بنا لیجیے ان دعاؤں کو. پیارے نبی سے آئی ہوئی دعائیں بے شمار ہیں. آج کی ملاقات میں میرے محدود وقت میں میں وقت نے جتنی دعاؤں کی گنجائش رکھی میں نے اتنی دعائیں آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ آئندہ کسی اور ملاقات میں کچھ اور دعائیں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. آج بس اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. سب سے پہلے میرے رب کا شکر ہے جس نے اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت بخشی. پھر بنگلور دروس سے جڑے ہوئے تمام ہی نوجوانوں کا بھی شکریہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم فراہم کیا کہ میں آج آپ سے مخاطب ہو سکوں. رب العزت ہم کو مانگنے والا بنائے اور صرف اسی سے مانگنے والا بنائے، اسی کے در کا بھکاری بنائے، اور اللہ ہر مخلوق سے ہمیں بے نیاز کر دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.